اچھا وہ سب چونکہ آج پہلا ہی روزہ ہے الحمدللہ، تو لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اذان، آپ نے فرمایا تھا پہلے بھی، میں چاہتا ہوں اس وقت اعادہ ہو جائے اس بات کا کہ اذان شروع ہونے سے پہلے ہی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اذان بھی شروع ہو جاتی ہے اور الصلاۃ خیر من النوم تک بھی پہنچ جاتے ہیں مؤذن صاحب، تب بھی لوگ لگا کہ اذان ختم نہیں ہوئی، تو اس کے حوالے سے فرمائیے گا۔ یہ تو آپ نے بڑا نرم ہاتھ رکھا، بعض تو کہتے ہیں اس مسجد کی ہوئی ہے ادھر کی باقی ہے، وہ مؤذن صاحب سب سے وہ دعائیں دیتے ہیں اس مؤذن کو جو 4 کپ چائے پینے کا موقع فراہم کر دے۔ تو ابھی بارہا دیکھا سمجھایا کہ اذان فجر کی شرط ہے کہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد دی جائے گی۔ وقت فجر کب شروع ہوگا؟ جب سحری بند ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی اذان کے دوران کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا۔ کیسے روزہ ہوگا؟ کوئی آپ نئی شریعت تو نہیں بنا رہے نا کہ ہم اللہ اس کے رسول کچھ بھی کہتے رہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، یہ تو غلط بات ہے۔ اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ سحری بند ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے اذان کے جیسے وقت فجر ختم ہو، وقت سحر ختم ہوگا تو روزہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر کھا رہے ہیں تو یہ تو روزہ بند ہونے کے بعد کھا رہے ہیں، یا روزہ شروع ہونے کے بعد کھا رہے ہیں تو روزہ بریک ہوگا، اور جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس پہ تو کفارے ہوتے ہیں۔ اور یہ اذان کے دوران سحری کھا سکتے ہیں؟ کیا سحری عین اذان کے وقت سحری میں عین اذان کے وقت پانی پی سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کتنی دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ محمد سعودی عرب سے۔ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے نا وہ نقشوں میں دیکھیں، آج کل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صبح صادق کا وقت، یا اس نقشے سے پہلے آپ نے سحری بند کرنی ہے، اس نقشے میں جو ٹائم لکھا ہے۔ اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، اذانیں بعض دفعہ جلدی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لیٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے اذان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، آپ نے صبح صادق کا ٹائم دیکھ کے افطار کرنا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ اٹھائے، کھانا شروع کیا اور اذان شروع ہوگی، لیکن اس اذان سے مراد انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کی اذان نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان۔ اس کو میں بعد میں بریف کروں گا، یہ میں جملہ کیوں بولا۔ تو اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے جلدی جلدی اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ نبی علیہ السلام کی اذان کیوں ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے سحری پہ اٹھانے کے لیے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے جیسے ہی وہ پو پھوٹتی تھی، طلوع فجر کی، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر، صبح صادق، ختم سحری۔ وہ نابینا تھے، وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، ان کو کوئی بتاتا تھا، وہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، اس وقت تو ذرا گھڑیاں کوئی نہیں تھی، اب تو ہم بہت بہترین ایکوریٹ کیلکولیشن کر سکتے ہیں مسلم پرو کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم فوراً اذان دے دیتے تھے، وہ اذان کا مطلب ہوتا تھا کہ پرو مسلم کا الارم بول پڑا ہے، ایگزیکٹ 7:06 پہ روزہ کھل رہا ہے تو 7:06 پہ ہی وہ اذان ہوتی تھی، آپ والی نہیں کہ ایک 7:01 پہ دے رہا ہے، دوسرا 7:15 پہ دے رہا ہے۔ یا ختم سحری میں ایک بندہ کہہ رہا ہے یار نماز تو 4 بجے ہے نا، ختم سحری تو ہو رہی ہے 3:25 پہ، اور چلو یار 3:35 اذان دے دیں گے۔ اذان ختم سحری کے لیے آج کل نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے۔ اس زمانے میں ختم سحری کے لیے اذان ہوتی تھی، وہ اذانیں اور تھیں، آج کی اذانیں اور ہیں۔ یا آج سعودیہ میں جو اذانیں ہوتی ہیں نا وہ واقعی وہ والی اذان ہے، وہ تو گھڑی پہ ایسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایسے ہی وہ جناب ٹائم ہوا اذان شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ وہ ٹائم ہو ختم سحری کا اذان شروع ہو جائے، یہاں تو 10-15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو پھر تو آپ سرکار اذانوں کے الارم کے اوپر اٹھے 15 منٹ کھانے پینے رہو، یہ تو غلط ہے، یہ تماشا بنایا۔ اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا خصوصاً اہل حدیث کے اندر سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اذانیں شروع ہوتی ہیں، کہتے ہیں جلدی جلدی پانی پی لو، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف حنفیوں کی ایکسٹریم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، وہ بھی غلط ہے۔ وہ ایک آسانی دین میں دی گئی ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز پا لی، جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت عصر کی پا لی پوری نماز پڑھ لی۔ کیوں؟ 1 رکعت تو پڑھی اس نے عصر کے وقت میں، 3 مغرب کے وقت میں، لیکن وہ جوائنٹ تھی، یہاں پہ بھی 5-6 نوالے اس نے لے لیے ختم سحری سے پہلے، یہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہو گیا۔ لیکن ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ میں تو سخت خلاف ہوں، الحمدللہ میری اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا دن آیا ہو کہ میں نے 5 یا 6 منٹ پہلے ختم سحری نہ کر دی ہو۔ سحری کا حکم آ گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے،
یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری، چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب تو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ جو طلوع فجر کا وقت ہے جس کو قرآن مجید نے خاص ادبی اسلوب میں بیان کیا کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یہ جن لوگوں نے بھی کہیں آسمان کو دیکھا ہے، اب تو ہم آسمان کو دیکھنے سے محروم ہو گئے. جی بالکل، لائٹس اتنی زیادہ ہے کہ آسمان کو دیکھا ہی نہیں جا میں سکتا. آپ آسمان کیا چیز ہے، آسمان پر اللہ تعالیٰ کی کیا آیات نمودار ہوتی ہیں. آپ تاروں بھرے آسمان کو کبھی دیہات میں جا کر دیکھیں تو وہ خود ایک آیت الہی ہے، اللہ کی ایک بڑی غیر معمولی نشانی ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا نا کہ زین السماء دنیا میں مسابی، ہم نے تو کمکموں سے اس آسمان دنیا کو سجا دیا ہے. یہ چیز یہاں نہیں محسوس ہوتی. تو طلوع فجر کے جو آثار نمودار ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل جس طریقے سے آپ یوں کہیے کہ گھڑی کے اوپر 10 بج گئے، اچھا، یعنی ایک کٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں، ایک سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس، ایسا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ کوئی 15-20 منٹ تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو حقیقی تعین ہے یہ عام طور پر شہری علاقوں میں نہیں کی جاتی، بلکہ بحریہ کے لوگ کرتے ہیں، یعنی سمندروں میں عام طور پر یہ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت ہے یہ بھی انگریزوں کے زمانے کی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے کیلنڈر بن چکے ہوئے ہیں. اچھا، تو وہ کیلنڈر پر جو وقت لکھا ہوتا ہے اب تو اس کے لحاظ سے اذان ہو جائے گی، اس کے لحاظ سے اعلان ہو جائے گا، یہ سب اس کے لحاظ سے ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی آسمان کو نہیں دیکھتا. بلکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ عام طور پر جو مؤذن حضرات اذان دیتے ہیں تو وہ بھی باہر جا کر دیکھتے تو نہیں، وہ بھی اسی کیلنڈر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی 5:03 پر ہمیں اذان دینی ہے تو اذان. بالکل ایسے وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے. اب وہ کیلنڈر بناتے وقت ظاہر ہے کہ آپ ایک وقت لکھ دیں گے، مثلا آپ نے لکھ دیا کہ 6:03 پہ فجر طلوع ہو جائے گی، لیکن یہ 6:03 جو ہے یہ مقرر کیا ہے مشاہدہ کر کے. آپ اگر اس کا بالکل حقیقت میں جا کے جائزہ لیں تو پھر 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اچھا، اور اس وجہ سے بہت زیادہ اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فجر طلوع ہوتی ہے اور ہمارے یہاں اذان ہوئی یا اعلان کیا گیا یا مثلا ٹیلی ویژن پہ آپ کو بتایا گیا تو یہ ایک وقت تو ٹھیک ہے بتا دیا آپ کو، لیکن یہ وقت اس 10-15 منٹ کے وقت کی ایک علامت ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے قبل و بعد تک کچھ بات آگے اگر پیچھے آپ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. غروب کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ وہ کافی حد تک متعین ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. یعنی اس میں جیسے ہی سورج آپ کی نگاہوں سے اوجل ہوتا ہے Exact تو point وہ آپ بتا ایک سکتے ہیں. آپ کو متعین وقت معلوم ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہے قریبی. اس کا معاملہ طلوع فجر کا ایسا نہیں ہے. چنانچہ بہت سے لوگ تو اب اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے اس کیلنڈر پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. اچھا، یعنی اس کو 10-15 منٹ آگے جانا چاہیے. تاہم یہ بحث ہوتی رہتی ہے اور یہ ظاہر فنی بحث ہے، اس میں ہم دخل انداز نہیں ہوتے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ طلوع فجر کا وقت، میں تو چونکہ دیہاتی زندگی کا پس منظر رکھتا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، طلوع فجر کا وقت جو ہے وہ اس طرح متعین نہیں ہے. یعنی اس میں جو سفید داری سیاہ داری سے الگ ہوتی ہے، جو ادبی اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے، اس کے الگ ہونے کا عمل 10-15 منٹ میں مکمل ہے. اچھا، اگر میں یوں کہوں کہ اگر فرض کیجئے، یعنی میں عام انسان کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں، فرض کیجئے کسی انسان کی آنکھوں سے کھل جائے کہ جب اس نے بالکل اذان کی اللہ اکبر شروع ہو رہی ہو، اس نے اسی وقت 2-4 منٹ کے اندر کچھ کھا پی لیا تو یہ بالکل نارمل ہے، اس یہ میں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، 10-15 منٹ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وقفہ ہوتا ہے. اچھا، اس 10-15 منٹ کے دوران میں آپ کھا لیجئے اور بس اس کے بعد ارادہ کر لیجئے. یعنی یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ بس ادھر سے بدن بول دیا گیا اور گولی مار دی گئی، یہ نوعیت نہیں ہے. اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے رہنمائی چاہوں گا. جب سحری کا ٹائم ہو تو ہم کھانا کھا رہے ہو تو اذان شروع ہوتا ہے، ہم کتنی دیر تک کھا سکتے ہیں؟ جب اذان شروع ہو تب بند کر دیں یا 5 منٹ تک کھا سکتے ہیں؟ جی مولانا، سوال جو کیا گیا کہ جب فجر کی اذان ہو جائے اور آدمی سحری کھا رہا ہو تو کیا وہ کھانے سے رک جائے یا کھاتا ہی رہتا؟ بہت اچھا سوال ہے. اس بارے میں اصل میں ایک غلط فہمی پھیل گئی اور اچھے بڑے لوگوں میں پھیل گئی کہ کھانا کھاتے رہنا چاہیے، پوری طرح سیر ہونے کے بعد کھانا بند کرنا چاہیے، اذان بے شک ہو جائے.
یہ غلطی انہیں اس حدیث سے لگی کہ آپ نے فرمایا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کہتے ہیں تو اس وقت تم کھانے پینے سے نہ رکو، کھاتے رہو. جب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں گے تو پھر رک جانا، کیونکہ بلال ابھی رات باقی ہوتی ہے تو اذان کہتے ہیں، اور ابن ام مکتوم اس وقت کہتے ہیں کیونکہ نابینا جب انہیں ہم اطلاع دیتے ہیں کہ اب صحیح وقت ہو گیا. تو وہ بلال رضی اللہ کی اذان جو تھی نا کچھ منٹ پہلے، وہ اتنی نہیں تھے پہلے جتنی انصاری کی اذان آپ کہتے ہیں، یہ نہیں تھا، بس 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا. اس کو تو راوی نے اس طرح مبالغتاً بیان کیا نا کہ ایک مؤذن اترتا تھا دوسرا بہت تھوڑا فرق تھا، اور وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے بعد آ جائے. تہجد کے لیے اٹھاتا نہیں تھا، جو تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے انہیں کہتا تھا کہ اب ریسٹ کر لو فجر کی اذان ہونے والی ہے، اور جو سحری کھا رہے تھے انہیں الارم ہوتا تھا کہ جلدی کھا لو. جو فجر کی اذان ہوتی ہے نا صحیح ٹائم پر ابن ام اس کے بعد کھانے کی کوئی اجازت نہیں. جو بھی علماء یہ کہہ دیتے ہیں نا کھاتے رہو نہیں ٹھیک بات. اور جس روایت میں یہ آتا ہے کہ جس کے سامنے برتن ہو وہ نہ رکھے جب تک کھانا جب اذان ہو، اس میں رمضان شریف کا ذکر نہیں تھا، بڑی غلطی لگی ہے. وہ تو ہے کہ اگر ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، کوئی نماز کا بھی وقت ہے، قانون میں اس کے اذان پڑتی ہے، تو وہ جماعت کی خاطر جلدی نہ کرے، کیونکہ جب کھانا موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں حضور نے اجازت دی. اس میں تو کوئی خوشبو اور خضو پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کھانے کی طرف دھیان رکھے. وہ عام بات تھی کہ اگر تم اذان سنو، کھانا تمہارے سامنے ہو تو کھانا کھا کر نماز پڑھو. وہ جماعت کے بارے میں تھی بات. جو رمضان کے بارے میں نا اس میں 2 اذانیں تھی، ایک وقت سے پہلے تھوڑے ہوتی تھی، اس نے کہا کہ بلال اگر کہے تو غلطی میں نہیں پڑھنا، کھاتے رہو. تھوڑی دیر بعد جب ابن ام مکتوم کہیں گے پھر رک جانا. اس لیے اصل اذان جب ہو نا اس کے بعد تو جو کہتا ہے کھاتا رہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے مغرب سے 1-2 منٹ پہلے کھاتے رہو. جب وقت شروع ہو گیا روزے کا، فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد ایک لقمہ بھی نہیں کھانا چاہیے. صحیح بات تو ہے وہ یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہتے ہیں نا پھر بھی کھاتے رہو، نہیں. وہ بلال رضی اللہ کی اذان ہے فجر ہونے پر نہیں ہوتی تھی، پہلے ہوتی. اس کے بارے میں کہا کہ وہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کھاتے رہو. جب ابن ام مکتوم کہیں گے پھر نہ کھانا. واضح طور پر یہ حدیث میں بات آئی ہے. سحری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے. اب آذانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ سب آذانیں سحری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے پاس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے کا وقت کب تک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سحری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں. نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا، اور نمبر 3 نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا کہ جب آذان ہو رہی ہے، اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا، کچھ پی سکتا ہے، مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے، 1 کھجور کھا سکتا ہے، تو 2-4 منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے. تو اس میں آذان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن پھر یہ یاد رہے کہ آذان سحری کے اختتام کی آذان نہیں ہوتی، وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ایسا نظام الاوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا. Dr. Zakia, is it allowed for one to eat and drink even when the mu'adhin announces the call to prayer for Fajr? Is it allowed to eat and drink? Some people, I'm not sure whether it's correct or not, but some people believe that you can eat and drink all the way up to the Fajr Adhan and beyond. I'm aware that there are some Muslims who believe that you can eat and drink until the Fajr Adhan ends. And there are some people who, when they can hear various adhan of different mosques from their house, they wait till they hear the end of the last adhan. So if they can hear 5-6 adhan, they wait till the last adhan ends, till that time they eat and drink. In fact, this is not proved from any of the hadith of the Prophet. And anyone who innovates a new thing in the deen, it has to be rejected. It's mentioned in the hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, hadith number 2697, that anyone who innovates a new thing in the deen, it has to be rejected. In fact, it's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 187, that eat and drink until
the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread. That means the moment dawn breaks, moment you hear the adhan, you have to stop eating. And as I quoted earlier, the hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, book of fasting, hadith number 1918 and hadith number 1919, where Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she said, when you hear the adhan of Bilal, may Allah be pleased with him, continue eating and drinking until you hear the adhan of Ibn Maktoum. For when he gives the adhan, it is the time for Fajr, that dawn breaks up. That means the moment you hear the adhan, you have to stop eating. The moment you hear the adhan, you have to stop eating. But there is a concession given by our beloved Prophet ﷺ. It's mentioned in a Sahih hadith of Sunan Abu Dawud, volume number 2, in the book of fasting, hadith number 2343, where the beloved Prophet said, and when you hear the adhan, and if you have drinking vessel in your hand, you are allowed to satisfy yourself from that vessel. That means our beloved Prophet has given a concession that while you are eating or drinking, something is in your hand, you can complete it. But that doesn't mean that if you have a big sandwich in your hand, that you complete it. If you have a bite left of that sandwich in your hand, and then you've had it, it's fine. Or when you're drinking a glass of water, and there is something left in it, you can have it. That doesn't mean you can go out of your way and touch your hand and pick up another glass of water and keep on have a big burger or a sandwich, or keep on eating for a few minutes after the adhan started. And it's a misconception that you can eat till the end of the adhan. There's no hadith saying that. Because you start the adhan the moment the Fajr prayer time starts. A moment it's the break of dawn, the adhan has to be given. The moment you hear the adhan, you have to stop eating.